بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر المظفر کا سبق نمبر 114 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم عام اور خاص کی 11 بحث میں سے تیسری بحث کو بیان کریں گے، جو اس بات سے مربوط ہے کہ مخصص کے اندر عام کا استعمال کرنا آیا استعمال حقیقی ہوگا یا استعمال مجازی ہوگا۔ کلی طور پر ہم سب سے پہلے بحث کا خلاصہ بیان کر دیں کہ ہم کس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فرماتے جب تک ہمارے سامنے ایک کلام عام آتا ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا مخصص موجود نہ ہو، فرماتے تو اس پر عام کا جو ہم اطلاق کرتے ہیں وہ بطور حقیقی کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم بطور حقیقی عام کہہ سکتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر عام کے ساتھ کسی طرح کا مخصص لگ جائے جو اس عام کی تخصیص کر دے، مثال کے طور پہ اگر عام کے 100 افراد ہوں اور ان 100 افراد میں سے 20 کے اوپر تخصیص لگ جائے، تو جو باقی ہمارے سامنے 80 افراد بچتے ہیں، ان 80 افراد کے اوپر عام کا اطلاق کرنا حقیقی ہوگا یا عام کا اطلاق کرنا مجازی ہوگا، اس میں اختلاف ہے، اور ہمارے سامنے کلی طور پر مختلف نظریات آتے تھے جس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ الثالث حل استعمال العام فی المخصص مجاز، مخصص میں عام کا استعمال کرنا آیا حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ مثال کے طور پہ کلام آیا، اس کی تخصیص لگ چکی ہے، یعنی ایسا عام جس کی تخصیص لگ چکی ہے، آیا تخصیص لگنے کے بعد جو اس کے باقی افراد بچے ہیں اس کے اوپر عام کا استعمال کرنا استعمال حقیقی ہوگا یا استعمال مجازی ہوگا۔ فرماتے قلنا، ہم نے بات ابتدا میں کی کون سی والی؟ ان المخصص بقسمہ قرینۃ علی ارادۃ ما عدا الخاص من لفظ العموم، کسی بھی مقام پر مخصص آ جائے، چاہے وہ متصل ہو یا وہ منفصل ہو، وہ قرینہ بنے گا کس بات پر؟ کہ لفظ عموم سے خاص کے علاوہ دیگر افراد کو مراد لیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 100 افراد میں سے اگر 20 افراد خاص کے ہیں تو ان افراد کو نکال کے جو باقی 80 افراد بچتے ہیں اس کے اوپر یہ کیا بن جائے گا؟ قرینہ بن جائے گا۔ فَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْعَامِ، فرماتے پاس یہاں پہ اب جو 80 افراد بچے ہیں وہ یعنی اب 100 افراد نہیں ہوں گے بلکہ جو باقی افراد بچے ہیں وہ عام کے افراد شمار ہوں گے۔ فَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْعَامِ بعض ما یشملہ ظاہرہ، عام کا ظاہر جن بعض افراد کو شامل ہیں، عام سے صرف وہی افراد مراد ہوں گے، سارے کے سارے افراد مراد نہیں ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ 100 میں سے 80 افراد کو مراد لیا جائے گا، باقی جو 20 ہے جن کی تخصیص لگ چکی ہے ان پر تو عام کا اطلاق کیا نہیں جا سکتا۔ فرماتے فوقع الکلام، فرماتے اب یہاں پہ بحث واقع ہوئی، اختلاف واقع ہوئی کس بات میں؟ فی ان ھذا الاستعمال هل هو علی نحو المجاز او الحقیقۃ، کہ آیا یہ جو استعمال ہے یہ بطور مجازی کی ہوگا یا یہ استعمال حقیقی ہوگا۔ اس کے مجازی اور حقیقی ہونے کے اعتبار سے علماء اصولیین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ فرماتے وختلف العلماء فیہ علی اقوال کثیرہ، فرماتے کلی طور پر ہمارے سامنے علماء کے 4 اقوال آتے ہیں۔ منہا، ان اقوال میں سے پہلا قول کیا ہے؟ انہ مجاز مطلقہ، فرماتے ہیں کہ تخصیص کے باقی ماندہ افراد میں مطلقاً اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ مجازی ہوگا۔ یہ مطلقاً آگے آنے والی 2 تفصیلوں کے مقابلے میں، یعنی جس صورت میں وہ مخصص متصل ہو، مخصص منفصل ہو، تمام صورتوں میں کیا ہے؟ عام کا باقی دیگر بچے کچھ افراد میں استعمال کرنا استعمال مجازی ہوگا۔ ومنہا، اور فرماتے دوسرا قول ہمارے سامنے تھا وہ کیا ہے؟ انہ حقیقۃ مطلقہ، کہ عام کے جو افراد باقی بچے 100 میں سے 80 افراد ان میں عام کا استعمال کرنا استعمال حقیقی ہوگا، استعمال مجازی نہیں ہوگا۔ پہلا قول اکثر قدماء کا ہے اور دوسرا قول اکثر متاخرین کا ہے۔ آگے فرماتے ومنہا، فرماتے ان اقوال میں سے جو تیسرا قول ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ التفصیل بین المخصص بالمتصل و بین المخصص بالمنفصل، فرماتے تھوڑا سا فرق آ جائے گا، اگر مخصص متصل ہوگا تو اس کا حکم اور ہوگا، اگر مخصص منفصل ہوگا تو اس کا حکم اور ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر مخصص متصل ہو تو فرماتے اس صورت میں جو باقی افراد بچیں گے عام میں ان میں استعمال حقیقی ہوگا، لیکن جو مخصص منفصل ہے فرماتے اس میں جو باقی چھوٹے افراد ہیں ان کے اندر استعمال کیا ہوگا؟ مجازی ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ التَّخْصِيصُ بِالْأَوَّلِ، فرماتے اگر تخصیص اول ہے، تخصیص متصل ہو، فَهُوَ حَقِيقَةٌ دُونَ مَا كَانَ بِالثَّانِي، فرماتے اس میں حقیقی ہوگا، لیکن جو دوسری صورت ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس میں حقیقی نہیں ہوگا۔ ما كان بالثاني، یعنی اگر تخصیص منفصل ہو تو فرماتے اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ حقیقی نہیں ہوگا بلکہ استعمال کیا ہوگا؟ مجازی ہوگا۔ یہ تیسرا قول۔
وکیلا بالعکس، فرماتے چوتھا قول ہمارے سامنے وہ تیسرے قول کا برعکس، یعنی کیا مطلب مخصص متصل اور مخصص منفصل میں تفصیل پائی جاتی ہے، لیکن اس کا برعکس یعنی کیا مطلب اگر مخصص متصل ہوگا تو اس صورت میں عام کے باقی افراد میں اس کا استعمال کرنا مجازی ہوگا، لیکن اگر مخصص منفصل ہوگا تو عام کے باقی افراد میں اس کا استعمال جو ہے وہ حقیقی شمار ہوگا، تیسرے قول کا برعکس ہو جائے گا۔ اب یہ کلی طور پر ہمارے سامنے چار نظریات آ گئے۔ جناب مصنف آپ کس قول کے قائل ہیں؟ فرماتے والحق عندنا هو القول الثانی، فرماتے ان چار اقوال میں سے میرے نزدیک جو قول حق ہے وہ دوسرا قول ہے۔ کون سا والا؟ ای انہ حقیقت مطلقہ، میرے نزدیک جس طرح اس پر پہلے عام کا اطلاق کرنا حقیقی تھا، اسی طرح تخصیص لگنے کے بعد اب جو عام کے باقی افراد بچے ہیں ان پر بھی عام کا اطلاق کرنا حقیقی شمار ہوگا۔ جناب مصنف آپ نے اس دوسرے قول کو اختیار کیا، آپ نے باقی اقوال کو کیوں نہیں اختیار فرمایا؟ آپ مجاز والے قول کو کیوں رد کرتے ہیں؟ فرماتے والدلیل، میں اپنے اس قول کی دلیل دیتا ہوں۔ قول حق میرے نزدیک یہی ہے، اور اس کی دلیل کیا؟ فرماتے دلیل میں اس انداز سے نہیں دوں گا کہ میں اپنے مدعا کو ثابت کروں، بلکہ میں کیا کروں گا، جو میرے مخالف دوسرا قول میرے سامنے آتا ہے جو قدما کا قول ہے کہ جو مجازیت کے قائل ہوئے ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ عام کے باقی افراد میں اس کا استعمال مجازی ہوگا، فرماتے میں اس مجاز والے قول کو باطل کروں گا۔ جب مجاز والا قول باطل ہو جائے گا تو پھر حقیقت والا قول سب کے نزدیک ثابت ہو جائے گا۔ کس انداز سے باطل کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قدما جو قائل ہوئے اس بات کے کہ مجاز ہے وہ کس اعتبار سے قائل، ان کے نزدیک دلیل کیا ہے، منشا کیا ہے اس توہم کا؟ فرماتے اس لیے کہ قدما کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ادات عموم جو ہیں جیسے کل ہے، جمی ہے، تمام ہے، ایو ہے، دائمن وغیرہ، فرماتے ہیں جتنے بھی ادات عموم ہیں یہ سارے کے سارے وضع کیے گئے ہیں تاکہ یہ عمومیت کو بیان کرے۔ ان کو وضع کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ یہ کسی چیز کی عمومیت کو بیان کرے۔ تو لہٰذا اب ایک کلام ہے جو ہمارے پاس عمومی ہے، اس کے اوپر کل وغیرہ داخل ہوا ہے جو کہ عمومیت کو بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کلام کی اب تخصیص لگا دیتے ہیں۔ تو تخصیص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب 100 افراد مراد نہیں بلکہ 100 میں سے کیا ہو گئے، کچھ افراد نکل گئے ہیں، باقی کچھ افراد بچ گئے ہیں۔ اب جو باقی افراد باقی بچے چونکہ وہ عمومیت نہیں رکھتے اور دوسری جانب سے ادات عموم جو ہے وہ عمومیت کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا ادات عموم کو ہم کیا کریں، گویا کہ ہم ان کو غیر موضوع لام استعمال کریں۔ وضع ان کو عمومیت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اس کلام کے اندر چونکہ تخصیص لگ چکی ہے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، ان چند افراد میں استعمال کریں جو کہ عمومیت نہیں رکھتے۔ یہ بات آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ مجاز، لفظ کو اس کے معنی غیر موضوع میں استعمال کرنا مجازی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ چونکہ قدما اس بات کے قائل ہیں کہ ادات عموم اپنے حقیقی معنی پر دلالت نہیں کرتے، لہٰذا چونکہ مجازی معنی پہ دلالت کرتے ہیں اس بنا پر وہ مجازیت کے قائل و حقیقت کے قائل نہیں ہوئے۔ الدلیل ان منشا توہم القول بالمجاز، فرماتے وہ افراد جو مجاز کے قائل ہیں جیسا کہ اکثر قدما ہیں، فرماتے ان کے اس قول کا منشا کیا ہے، علت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان ادات العموم لما کانت موضوعتا للدلالت علی سعت مدخولها، کہ ادات عموم کو جب وضع کیا گیا اس بات کے لیے تاکہ وہ دلالت کرے کہ ان کا مدخول وسیع ہے، ان کا مدخول عمومی ہے، سارے کے سارے افراد کو شامل ہے، وہ عموم ہی لجمیع افراد ہی، اور فرماتے ہیں کہ اس بات کے لیے اس کو وضع کیا گیا تاکہ اپنے تمام افراد کی عمومیت کو بیان کریں۔ لیکن فلو ارید منہ بعضہ، تخصیص میں کیا ہوتا ہے، ہم سارے کے سارے افراد کو مراد نہیں لے رہے ہوتے، 100 کے 100 افراد مراد نہیں، بلکہ اس میں سے 80 افراد مثال کے طور پہ مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے فلو ارید منہ بعضہ، اگر ان میں سے بعض افراد کو مراد لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فقد استعملت فی غیر ما وضعت لہ، گویا کہ ادات عموم کو ان کے معنی غیر موضوع میں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا مقصد کیا ہے، عمومیت کو بیان کر رہا ہے، جبکہ کلام کے اندر عمومیت ہے نہیں بلکہ وہ چند افراد کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے جب عمومیت نہیں ہے فیکون الاستعمال مجازا، فرماتے اس صورت میں یہ ادات عموم کا اس کلام میں استعمال کرنا استعمال مجازی ہوگا، استعمال حقیقی نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا التَّوَہُّمُ يَدْفَعُ بِأَدْنَىٰ تَأَمُّلٍ، فرماتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ دلیل و برہان استدلال کی بات کریں۔ فرماتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ ادنا تعامل سے کیا ہو جائے گا، یہ وہم باطل ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے لِأَنَّهُ فی التخصیص بالمتصل، فرماتے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مخصص متصل، پھر ہم مخصص متصل کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں بیان کریں گے مخصص منفصل کو۔ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کریں مخصص متصل کی۔ فرماتے لِأَنَّهُ فی التخصیص بالمتصل کا قول کا، فرماتے مخصص متصل کے پہلے مثال دیتے ہیں پھر اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اکرم کل عالم الا الفاسقین، ہر عالم کا اکرام کرو سوائے فاسقوں کے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ حکم کیا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے سامنے جو کلام آ رہا ہے کل استعمال ہے، کل کیا کرتا ہے، آپ نے جو کہ یہ کہا تھا نا کہ کل کا مقصد کیا ہے،
کل کیا کرتا ہے؟ تمام افراد کی عمومیت کو بیان کرتا ہے، لیکن اب چونکہ ہم نے فاسق کو خارج کر دیا لہذا کل کیا کر رہا ہے؟ عمومیت کو بیان نہیں کر رہا، تو اس بنا پر اس کا استعمال مجازی ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر آپ اس مثال پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ کل جو ہے عمومیت کو ہی بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس مثال کے اندر جو ہے وہ لم تستعمل ادات العموم الا فی معناہا، ادات عموم کو ان کے اپنے ہی معنی میں استعمال کیا گیا، یعنی کیا مطلب؟ کون سا والا معنی؟ فرماتے وہی یہ شمول لجمیع افراد مدخولہ، کل کا معنی موصولہ کیا ہے؟ اس کو کس لیے واضح کیا گیا؟ تاکہ جن افراد پہ یہ داخل ہوا ہے ان کی عمومیت کو بیان کرے کہ یہ سارے کے سارے افراد کو شامل ہے۔ وہ کس طرح جناب؟ آپ نے یہ بات کس انداز سے کہہ دی؟ فرماتے اس لیے کہ جب ہم نے کہا اکرم کل عالم الا الفاسقین، فاسقوں کے علاوہ ہر عالم کا اکرام کرو، اب فاسق تو گویا کہ یہاں سے کوئی خارج، اب دوسری طرف سے ہمارے سامنے بچ کے علماء عادل، فرماتے ہیں یعنی جتنے بھی علماء عادل تمہارے سامنے آئیں گے ان میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ کل کیا کر رہا ہے؟ ان کی عمومیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو بھی عالم عادل ہوگا اس کا اکرام تمہارے لیے ضروری ہوگا، یعنی عمومیت اپنے حال پر باقی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ فاسق کو خارج کے، فاسق چونکہ اس کی مراد تھی ہی نہیں بلکہ از روز اول کیا تھا؟ وہاں پہ علماء عدول ہی مراد تھی بطور عمومی، لہٰذا کل کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس معنی کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ اس بات کی تو تعین ہو جائے گی، کل کیا کر رہا ہے؟ عمومیت کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہ افراد کس طرح کے ہیں؟ فرماتے ہیں افراد کی تعین نہیں ہے۔ ممکن ہے عام کے 10 افراد ہوں، ممکن ہے عام کے 100 افراد ہوں، ممکن ہے عام کے 10,000 افراد ہوں۔ فرماتے ہیں اس کی تعین نہیں ہوتی، جب متکلم کا کلام مکمل ہوگا اس کے بعد اس کی تعین ہوگی۔ لہٰذا یہاں پہ کل کیا کر رہا ہے؟ اپنے معنی موصولہ کو ہی بیان کر رہا ہے، اسی عمومیت کو ہی بیان کر رہا ہے، معنی خصوص کو بیان نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں غایت الامر، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا مدخولہ تارتن یدل علیہ لفظ واحد۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ادات دو طرح کے، کچھ ایسے ہیں کہ مدخول کے اوپر ایک ادات عموم داخل ہے، جسے ہم کہتے ہیں اکرم کل عادلین، ہر عالم عادل کا کیا کرو؟ اکرام کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ کل جو ہے وہ ایک ہی ادات عموم جو کہ عمومیت کو بیان کر رہا ہے۔ دوسری جانب سے کیا ہے کہ مدخول کے اوپر دو یا دو سے زیادہ ادات ہیں، اوپر والی مثال میں ہم نے کہا تھا صرف کل داخل ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کیا دو یا دو سے زیادہ ادات عموم داخل ہے، جیسے اکرم کل عالم الا الفاسقین، یہاں پہ کیا ایک کل ہے اور دوسرا الا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو سوائے فاسقوں کے، یعنی کیا مطلب؟ ہر عالم عادل کا اکرام کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ دو ادوات داخل ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم عادل کا اکرام واجب ہے۔ اوپر والی مثال میں دیکھیں وہاں پہ ایک ادات داخل ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ہر عالم عادل کا اکرام کرنا واجب، یعنی چاہے آپ ایک ادات کو لے لیں یا دونوں ادات کو لے لیں۔ فرماتے ہیں اوپر عموم والی صورت میں اور نیچے تخصیص والی صورت میں، دونوں صورتوں میں اس کا معنی ایک ہی ہوگا۔ اس میں بھی کیا ہوگا؟ اس کا معنی وہی ہوگا ہر عادل کا اکرام کرو، نیچے والی مثال کا معنی بھی یہ ہوگا کہ ہر عادل کا اکرام کرو۔ گویا یہاں پہ پہلی والی مثال میں بھی کل عمومیت کو بیان کر رہا ہے اور دوسری والی مثال میں بھی کل کیا کر رہا ہے؟ عمومیت کو بیان کر رہا ہے، اسی بات کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں غایت الامر، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا مدخولہ تارتن یدل علیہ لفظ واحد، کبھی کبھار تو جو اس کا مدخول ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لفظ دلالت کرتا ہے، جیسے اکرم کل عادل، اس میں کل جو ہے وہ ایک ہی ادات ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہا ہے، عمومیت کو بیان کر رہا ہے۔ وَأُخْرَى يَدُلُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ فِي صُورَةِ التَّخْصِيص، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے تخصیص کی صورت میں ایک سے زیادہ وہاں پہ ادات موجود ہے، جیسے کل بھی آ گیا اور الا بھی آ گیا۔ فرماتے پاس اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ التَّخْصِيصُ مَعْنَاهُ، تخصیص کا معنی کیا ہے؟ کہ أَنَّ مَدْخُولَ كُلٍّ لَيْسَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ عَالِمٍ مثلا، فرماتے کل کا مدخول ہر اس چیز کا مصداق نہیں ہے کہ جس کے اوپر لفظ عالم صادق آ رہا ہو، یعنی ہر عالم یہاں پہ مراد نہیں، کل تخصیص، چونکہ تخصیص آ گئی نا، تخصیص نے کیا کر دیا؟ فاسقین کو خارج کر دیا۔ تخصیص یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ عالم کا جو مصداق ہے وہ سارے کے سارے عالم مراد نہیں ہوں گے، بل ہوا خصوص العالم العادل فی المثال، بلکہ یہاں پہ وہ کیا ہوں گے؟ صرف عالم عادل مراد ہوگا۔ جس طرح کہ ہم نے بغیر تخصیص کے کہا کہ عادل کا اکرام بطور عمومی واضح ہو رہا ہے، اسی طرح تخصیص کے ساتھ بھی کیا ہے؟ عالم عادل جو ہے وہ عمومی طور پر واضح ہو رہا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں کل کیا ہے؟ اپنے معنی موصولہ کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اما کل، جہاں تک تعلق ہے کل کا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مَا لَهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ، چاہے آپ پہلی مثال کو لیں کہ جہاں پہ عمومیت کی بات ہے، یا آپ دوسری مثال کو لیں کہ جہاں پہ تخصیص ہے، فرماتے دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کل اپنے اس معنی پر باقی ہے جس کے لیے اس کو واضح کیا گیا، جو کہ عموم اور شمول ہے، تمام افراد کی عمومیت کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَدُلُّ حِينَئِذٍ عَلَى الشُّمُولِ لِكُلِّ عَادِلٍ مِنَ الْعُلَمَاء، فرماتے اس لیے کہ یہ کل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ دونوں مثالوں میں صرف اور صرف علماء عادل مراد ہیں، کوئی اور مراد نہیں ہے، سارے کے سارے علماء ان کی مراد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل کہ کیا ہے؟
کہ خود مدخول کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی فرماتے ہیں وہاں پہ ہمارے سامنے تخصیص میں بھی اور چاہے عمومیت کی صورت میں، دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ عام اپنی حالت پر باقی ہے، یعنی ادات عموم جو ہے وہ اپنی عمومیت کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے تخصیص کا، فرماتے ہیں اس صورت میں بھی دیکھیں تو کل وغیرہ جو ہے جو ادات عموم ہے وہ اپنی عمومیت کو بیان کر رہے ہیں۔ والذا سے کیا کریں؟ اپنے لیے ایک معید پیش کریں۔ فرماتے ہیں والذا لا یصح ان یوضع مکانہا کلمۃ بعض، فرماتے ہیں اسی بنا پر درست نہیں ہے کہ ہم کلمہ کل کی جگہ پہ کلمہ بعض کو رکھ دیں۔ کیوں؟ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ عمومیت کو بیان کرا بلکہ بعض افراد کو بیان کرا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ بعض افراد کو بیان کرا، تو آپ کیا کریں؟ کل کو ہٹا کے اس کی جگہ پر بعض رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہم بعض رکھیں گے تو اصلاً ہمارا کلام ہی کیا ہو جائے گا؟ غلط ثابت ہو جائے گا۔ فلا یستقیم المعنی، فرماتے ہیں جو معنی ہم مراد لینا چاہ رہے ہیں، جو متکلم مراد لینا چاہ رہا ہے وہ معنی اصلاً یہاں پہ مراد نہیں ہوگا۔ کس صورت میں؟ لو قلت، اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ کل کی جگہ پر بعض کو رکھ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اکرم بعض العلماء الا الفاسقین، فاسقوں کے علاوہ بعض علماء کا اکرام کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سارے فاسقوں کے علاوہ سب کا اکرام کرنے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ ان میں سے بھی بعض کا، یعنی سارے کے سارے علماء عدول کا اکرام کرنے کا حکم نہیں دے رہے، جبکہ مطلوب کیا ہے کہ سارے کے سارے علماء عدول کا اکرام کرنا چاہیے۔ جبکہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم علماء عدول کے میں سے بعض افراد کو کیا کریں؟ خارج قرار دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو ہمیں یہاں سے بعض کو ہٹانا پڑے گا یا ہمیں یہاں سے الا کو ہٹانا پڑے گا۔ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ الْإِسْتِثْنَاء، فرماتے ہیں وَإِلَّا یہاں پہ استثناء جو ہے وہ درست شمار نہیں ہوگا، یا یہاں پہ ہم بعض کی جگہ پہ کل رکھیں، الا کو رہنے دیں، یا ہم بعض کو رہنے دیں لیکن الا کو ہٹا دیں۔ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں سے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں یہ ہوگی پہلی مثال۔ دوسری مثال یعنی یہ جو ہم نے دی تھی نا تخصیص والی مثال ہوگی، اور جو نیچے والی مثال ہے وہ عمومیت والی مثال، یعنی وہاں پہ ہم کیا کریں؟ کل کو ہٹا کے اس کی جگہ پر بعض کو رکھ دیں۔ کما لا یستقیم، فرماتے ہیں اس کا معنی بھی درست نہیں ہوگا۔ لو قلت، اگر آپ کہتے ہیں کہ اکرم بعض العلماء العدول، بعض علماء عدول کا اکرام کرو، جو ہم نے مثال دی تھی عمومیت والی، فرماتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ عمومیت ثابت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فإنہ لا يدل على تحدید الموضوع، فرماتے ہیں کہ یہ موضوع کو بیان نہیں کرا۔ کیوں؟ مولا کا مراد کیا ہے کہ سارے کے سارے علماء عدول کا احترام کرو۔ نہ پہلی صورت میں بات معنی واضح ہو رہا ہے نہ دوسری میں معنی واضح ہو رہا ہے۔ کما لو کانت کل والاستثناء موجودین، فرماتے جس طرح کہ کل اور استثناء جب دونوں موجود تھے، جیسے کہ اوپر والی تخصیص والی مثال میں کہ اکرم کل عالم الا الفاسقین، جیسا وہاں پہ کل بھی موجود تھا استثناء بھی موجود تھا، جس طرح وہاں پہ معنی مراد لیا جا رہا تھا، فرماتے ہیں یہاں پہ کل کی جگہ پہ دونوں مثالوں میں بعض کو رکھنے سے وہ معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم عادل کا اکرام مقصود ہے، چاہے تخصیص کی صورت میں آپ بعض رکھتے ہیں یا آپ عمومیت کی صورت میں کل کی جگہ پر بعض رکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں معنی درست نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ عام کی تخصیص لگنے کی صورت میں اختلاف ہے کہ باقی عموم میں آیا استعمال حقیقی ہے یا استعمال مجازی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے اختلاف ہے چند اقوال کی صورت میں۔ پہلا قول کیا ہے کہ عام باقی میں مجاز ہے، جبکہ دوسرا قول کیا ہے کہ باقی افراد میں عام حقیقت ہے، مصنف نے اس قول کو اختیار فرمایا۔ اور تیسرا قول ہمارے سامنے ہے کہ عام باقی متصل میں کیا ہے؟ حقیقت، جبکہ منفصل میں کیا ہے؟ مجاز ہے۔ اور چوتھا قول تیسرے کے برعکس ہے، یعنی عام باقی اگر متصل ہو تو اس میں مجاز ہے، لیکن اگر وہ تخصیص منفصل ہو تو اس میں حقیقت شمار ہوگا۔ مصنف قول اول کو باطل کر کے اپنے قول ثانی کو ثابت کرتے ہیں۔ قول ثانی قائلین کے مطابق کیا ہے کہ ادات عموم کا مقصد جو ہے عمومیت کو بیان کرنا، جبکہ تخصیص میں عمومیت ہوتی نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک کیا ہے کہ مدخول اپنی عمومیت پر، جبکہ ادات عموم بھی اپنی عمومیت کو ہی بیان کر رہے ہیں۔ اور شاہد دلیل کیا پیش کیا؟ شاہد دلیل یہ پیش کیا کہ کل اگر عمومیت کو بیان نہ کر رہا ہوتا تو اس کی جگہ پر بعض کو رکھنا صحیح ہوتا، حالانکہ کل کی جگہ پر بعض کو رکھنا صحیح نہیں ہے۔ چاہے آپ عموم کی مثال لے لیں یا آپ تخصیص کی مثال لے لیں، دونوں صورتوں میں کل کی جگہ پر بعض کو رکھنا درست شمار نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔